الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو، اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو ہم سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلہ کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ یہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے۔ ایک نقطہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے ایک طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ جو مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبعی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین،
دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، اور ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نکتہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں۔ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بائیوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت ہوئی۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے؟ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا۔ پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا۔ اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں
سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہیں۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں، یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا ہے توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ہی بیان کر دوں۔ ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یوں سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ معون، اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہی ہو، اس کا جوڑا کوئی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین، یہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا تو میں نے بیان کیا تھا، اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے مانند ہے۔ وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں، ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپس جو ہیں مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے۔ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل میں ہیں۔ یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلثیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے، ایک مثلث ادھر ہے، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزنٹ کریں گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور سورۃ النصر۔ ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں، کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں،
ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں، ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے۔ اب نوٹ کیجئے، حضور کا عام طور پر معمول جو تھا، قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے، تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے، ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے، یا پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون یہ آپ جمع کرتے تھے۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے، کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں، ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دیں آپ۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے، یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے ہے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی، سورہ اخلاص کے نام۔ اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ رکھ دیتے تھے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے۔ شیر کے آپ کو لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے، اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا۔ تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں گے۔ اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو، تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے، ایک سے بہت زیادہ۔ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے۔ الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کو آپ پہچانیے، مانوی ربط۔ یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ آیا۔ تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم اللہم پکارتے تھے اللہ کو۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں۔ کہ یاراں دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ،
یقول، وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوج رہے ہو۔ اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، جس کی صفات کا، جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام، ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرد کر دینے والی سورت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرد کی حیثیت سے کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ ہو۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہیں کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے الہہ کو، ان سب سے علیحدہ کر دینے والی۔ سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصمد۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں الصمد کا لفظ آیا ہے، بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصمد۔ تو سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا۔ یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ یعنی قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے، ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق تھا کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے، لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں گی، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس کی اس صفت کے حوالے سے اس کا نام۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفات ہی ہیں، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو، اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھ دیتے تھے۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک یا انصب لنا ربک، ذرا بیان کیجئے کیا آپ کس کو پوجتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں، تو آپ کسے پوجتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کیجئے اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دے رہے ہیں تو کیا صفات ہیں اس کی، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن کے، اس کا جو اب ہر سورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو تمام روایات جمع کر دی ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت جامع، اور اس سے ثابت یہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی، لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی، تو مغالطہ ہو گیا لوگوں کو، شاید یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو گئی تھی، اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا، تو یہ خاص جذباتی کیفیت تھی، ایک جذب کا عالم تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل ہوئی ہے، لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل ہوئی ہے،
یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا، جو حضرت ابوبکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا۔ کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا، مصحف کہاں تھے؟ یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، ورنہ باقاعدہ ما بین الدفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں۔ تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی، تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی نے، وہ بہت ہی کنونسنگ ہے، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بعد میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا، یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے طور پر۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا، جب انہیں سخت سزائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج، اس وقت بھی ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 احد، وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ احد کا لفظ جو ہے یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال، یہ سن 4 یا 5 کا واقعہ، یہ تعذیب المسلمین کا آغاز سن 4 میں ہوا ہے، سن 5 میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، پرسیکیوشن مسلمانوں کی، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا، وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے، تو یہ وہ دور ہے۔ تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر مل گیا کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا، یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی، اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات قرین قیاس سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے، پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے، جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے، اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجے شغف تھا، جتنی محبت تھی، اس کے ضمن میں کچھ واقعات بیان ہوئے۔ ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر، اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے، امیر الجیش، اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہی امیر امام بھی ہوتے تھے، تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یا تو پھر قل هو اللہ احد ہی پڑھیے، یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھ لی ہیں تو جو تقاضا ہے نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا، تو ہر رکعت میں آپ کیوں یہ سورہ اخلاص بھی تلاوت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید کی، یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر۔ پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ سے۔ تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس صورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے۔
جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتاب چاہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر۔ جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں۔ تو چونکہ وہ ہدایت، عملی ہدایت، وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے، اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے، اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے، بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے۔ یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کہ ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا، اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا۔ یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں، تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام۔ یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی، لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیات۔ ان سے بھی یہی معاملہ ہوا، ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک۔ حضور نے بلایا، کیوں کرتے ہو ایسا؟ ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی، بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ، داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں، اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے، اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے۔ اس صورت کے بارے میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے۔ یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح، اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ثلث قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے، ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت۔ یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے۔ ایمان جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے۔ لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے، اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بعد پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے انہیں، اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی ہو، لیکن جہاں اتفاق ہے، اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے، میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسلم، صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ مختلف روایات دوسری اور جو صحائف 7 کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہیں 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا۔ ثلث قرآن، 1/3 قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن ہے؟
تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مساوی ہے۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا۔ ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی، آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہے؟ توحید پر ہے، لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان ہے۔ اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کے نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، ثلث قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیہ جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدیں، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کر لیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہمہ ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ میں نے چند جملے جو ہیں علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں، احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قل، اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ ترکیب کے اندر شمار میں نہیں آئے گی۔ مبتدا ہے اللہ، احد خبر ہے، اللہ مبتدا، احد خبر، جملہ خبریہ بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ ہوا جو ہے یہ صرف اضافی طور پر ضمیر شان کی حیثیت سے آئی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر اول ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، گویا کہ دو خبریں ہیں، خبر اول اللہ اور خبر دوم احد، یا خبر اللہ اور اس کا بدل احد۔ یہ دو انداز ہیں ترکیب کے کہ جو اس ایک جملے کے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر دونوں کے اندر پورے دلائل موجود ہیں، اور مفہوم اور مدلول کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کی تقریب کیا ہوئی؟ میرے نزدیک اس کی صحیح ترین تقریب جڑتی ہے سورہ کافرون سے، اور خاص طور پر حضور کے اس فرمانے سے، میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو۔ تو پھر کسے پوچھتے ہیں آپ؟ من ہوا، کس کو آپ پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہم بھی پوچھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے جسے میں پوچھتا ہوں، جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ، تمہارا نام تم نے جو رکھ لیا ہے، یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے، اللہ ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے جگر،
رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اس اللہ کو میں نہیں پوچھتا، میں جسے پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور غالباً اب اگلی دو صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آ رہا، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ کا لفظ تو آئے گا، اب اللہ کا لفظ نہیں آئے گا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کا یہ اسم مبارک آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ، دو رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک رائے جو زیادہ صوفیانہ مذاق رکھنے والوں کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے، اسم جامد ہے، اور اسم ذات ہے اللہ کا۔ اسم ذات لاہور شہر کا نام ہے، بس اب اس کو کہاں سے نکلا، کیا نکلا کہیں سے نہیں ہے، تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مشتق وہ ہے جو کسی مادے سے نکلا ہو، فعل سے فاعل اور مفعول اور فعال یہ سب کے سب بنتے چلے گئے، استفعال یہ سب کے سب اس سے مشتق ہے۔ علم سے عالم، علامہ، علیم، متعلم یہ سب کے سب آ گئے، معلم یہ سب مشتق ہے، مادہ علم ہے۔ لیکن ایک رائے جو زیادہ تر صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، کسی سے نہیں بنا، کوئی اس کا مادہ نہیں، اور یہ اسم ذات ہے۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفیہ کے بعض حلقوں میں اللہ کے لفظ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو لفظ اوم کے ساتھ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے۔ اوم کاغذ پر لکھ کر پھر اس پر نگاہ جماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسرسائز، ایک نفسیاتی ریاضت اور مشقت ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں۔ طبیعت کے اندر اس طرح توجہ کا اگر ارتکاز کیا جائے گا کسی چیز پر، اس سے کچھ اس کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اوم کے کلمے کے ساتھ ہیں ہندوؤں میں، وہی اللہ کو لکھ کر اور اسی طریقے سے اس کا نقش بنا کر پھر اس کے اوپر نگاہوں کا جمانا، توجہ کا ارتکاز، اور یہ سارے معاملے وہاں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اس کے معنی کو چھوڑ دو، اس کا مفہوم یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی، آج میں نے دیکھا پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع کی تو انہوں نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ پر بحث کی، اگرچہ بہت مختصر بحث کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے، الہ پر الف لام داخل کر کے اللہ بنا ہے، مادہ اس کا الف لام ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے، گویا کہ اس کی نفی کی، چاہے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا روی میں یہ اسم ذات ہے اللہ کا۔ حالانکہ اسم ذات قرار دینا اس کے تقاضے بالکل کچھ اور ہیں، وہ تو پھر اسم جامد ہے، اور یہ صوفیاء کا مسلک و مشرب ہے، جبکہ نحویین کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر جو مولانا اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ کی بحث میں لکھی ہے، اسی سے مجھے اتفاق ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جیسے قادر یہ ایک اس میں نکرہ، القادر الف لام لگ گیا، معرفہ ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ علیم صفت العلیم، الخبیر یہ اللہ کے نام بن گئے۔ الہ یہ ایک اس میں نکرہ ہے، اور الالہ میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ دو نام جڑ گئے، اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا گیا، الہ والا اللہ یہ اصل میں الالہ ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، الہ حقیقی، اور بہت سے الہ گھڑ لیے گئے، لیکن الہ واقعی، الہ حقیقی وہ در حقیقت دی الہ جس کو کہا جائے گا وہ اللہ ہے۔ اس معنی میں اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میرا اتفاق ہے۔ باقی یہ کہ یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے، یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے اور اس کے ساتھ بندوں کے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی جو ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو سکتے ہیں، ان سب کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ عربی زبان میں الہ یا الہو اس کے معنی ہے عبادہ، الہ یا الہو عبادہ، کسی کی عبادت کی،
تعلہ بھی آتا ہے، یہ باب تفاعل سے کسی کو معبود بنا لینا۔ پھر الہ یلہ آتا ہے دو معنی میں، الہ الفصیل الی امہ، کوئی جانور ہے، گائے ہے، اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دور باندھا ہوا ہے تاکہ دودھ نہ پی جائے، کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف، یہ جو اس کی کیفیت ہے، یہ ہے الہ یلہ۔ الہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا، اس کو وہ دوڑا لپکا والہانہ انداز میں اپنی ماں کی طرف، تو الہ یلہ جو ہے لپکنا والہانہ انداز میں۔ پھر اسی کا ایک مفہوم ہے الہ کا تحیرہ، متحیر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں انسان جتنا غور کرے سوائے تحیر کے کچھ حاصل نہیں۔ یہ فلسفیوں کا جو آخری تصور ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں، غور و فکر کرنے والوں کا، سوچنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ کس نقصد و نقصایت بحکمتی معمارہ، کچھ نہیں جان سکتے اس کے بارے میں ہم۔ تحیر کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے ولہ یلہ، واو جو ہے الف سے، حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ بدل جاتے ہیں، تو یہ ولہ یلہ ہے جس سے لفظ بنتا ہے والہانہ، انتہائی محبت، شدید محبت، والہانہ محبت۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یلاہ سے ہے، لاہ احتجبہ، کسی چیز کا چھپ جانا، مخفی ہو جانا، لاہ یلوہ، کوئی شے چھپ گئی، مخفی ہو گئی، احتجبہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے۔ اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے امام راضی کا، میں نے آپ کو بہت سے مواقع پر سنایا ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّةِ ظُهُورِهِ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی، آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، سورج تو آیا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّةِ ظُهُورِهِ، پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، لیکن یہ چھپ جانا اس کا اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے۔ اب یہ جو میں نے 5 استعمالات بتائے ہیں، لفظ الہ ان سب سے مشتق، ان سے مل کر بنا ہے۔ اب دیکھیے 3 ہیں اصل میں تصور معبود کے۔ عام لوگوں کا تصور معبود کیا ہے جو نہ فلسفی ہے نہ صوفی ہے، اس سے آگے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے۔ عام آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے، بہرحال اس کا بھی ایک تصور تو ہے۔ اس کا تصور کس سے ہے؟ اس کی احتیاجات ہوتی ہیں، اس کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، اسے بیماری آ جاتی ہے، کسی کو وہ پکارتا ہے، کوئی میرا مددگار، کوئی ہے جو مجھے ان مصائب سے چھٹکارا دلا دے، کوئی ہے جس کی پناہ میں طلب کر سکوں، کوئی میرا مددگار ہے۔ یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں، اپنی مشکلات میں، یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو پریمیٹو تصور ہے۔ ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے، جیسے بچہ اپنی والدہ کو سمجھتا ہے میری محافظ یہ ہے، مجھے دودھ یہ دیتی ہے، مجھے بچاتی یہ ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس کو ہے، وہ تو اسی کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین ہیں، والد کا اس کو تصور حاصل ہوتا ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، کنبے کا، اپنے قبیلے کا۔ لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، مدد کی ضرورت ہو تو کس کو پکاروں، کہیں کو ضرورت ہو تو کس سے جا کر درخواست کروں کہ میری ضرورت پوری کر دے، یہ ہے تصور کہ جو ایک عام انسان کا ہے، اور عبادت کا تقاضا اس میں ابھرتا ہے در حقیقت اس اعتبار سے۔ اس اعتبار سے تو وہ الہ الفصیل الی امہ، جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی فطرت انسانی میں ایک لپک موجود ہے، کسی ہستی کی طرف وہ لپکتا ہے اپنی دستگیری کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ ہے تصور عوام کا۔ اس سے اوپر تصور فلاسفہ کا، اہل منطق کا، سوچتے چلے جائیں، غور و فکر کرتے چلے جائیں، ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی ذات ما ورا، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، ہمارے وہم سے، خیال سے، تصور سے، تخیل سے سب سے بعید، کوئی اس کا تصور نہیں، کوئی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی متکلمین نے درجے قائم کیے ہیں
ذات بحت صفات کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی تصور کیا جائے، اس لیے کہ صفات میں سلبی صفات بھی ہیں، صفات میں انفعالی صفات بھی ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیت ہے۔ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوئے نا، یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے طور پر کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر، یہ ایک انفعالی صفت ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ غضبناک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت کانپنے لگتا ہے، لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے۔ کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے، کسی نے بغاوت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب پیدا ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے متکلمین بھی پہنچتے ہیں ذات بحت وہ تو صفات سے بھی گویا کہ معرہ، بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی اور ان تمام چیزوں سے ماورا، لیکن بہرحال وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں، یہ فلاسفہ کا تصور ہے، وہ ذات جس کی کنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کو کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مقولوں سے مل کر وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا ہے والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور حضرت ابوبکر کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ بھی بہت بڑی معرفت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی معرفت یہ ہے، انسان کو معلوم ہو کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، کہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے العجز اندر کی ذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اللہ کی ذات میں کوئی کنہ میں اس کی اگر آپ ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن میں جمائیں گے اور وہ نقشہ اس ذات کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی آپ کا اپنا ڈرا کیا ہوا نقشہ ہے، آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر، میرا فکر تو ہر وقت ایک نیا خدا بناتا رہتا ہے اپنے ذہنی سطح کے مطابق۔ ہر شخص کی ذہنی سطح علیحدہ ہے، پھر یہ کہ ہر شخص کی ذہنی سطح میں تبدیلی آ رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، تو اگر تو اپنے ذہن سے خدا کو بنانا ہے تو وہ تو ہر لحظہ ایک نیا خدا بنا لیں گے آپ، اس لیے کہ آج آپ کی ذہنی سطح کچھ اور تھی اور کل کچھ اور ہوگی۔ اس اعتبار سے والبحث عن کنہ الذات اشراک، یہ تحیر الہا، تحیر ہو جائے۔ اور ایک ہے توحید صوفیہ کی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ ہے در حقیقت محبوب ہونے کا تصور، والہانہ محبت اللہ سے، جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس محبت کی تو کوئی اگر رمز شناسی بھی جو ہے انہی کو ہوگی جنہیں کوئی نہ کوئی اس کی کوئی تجربہ ہوا ہو، ورنہ یہ ہے کہ ذہناً مان لینا، عقلاً مان لینا، یہ کچھ اور شے ہے۔ اور واقعتاً انسان کے جذباتی ارتکاز ہو جائے، محبت کا ارتکاز اللہ کی ذات پر، تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو والہانہ، ان تمام کو جمع کیجئے تو لفظ الہ بنتا ہے۔ اور انسان، یہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے اس فلسفے کو بارہا بیان کیا، آج صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ طلب ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا، معرفت کا قصور رہ گیا، کمی رہ گئی، تو کسی نہ کسی کو اللہ بنائے گا اور اس کو پوجے گا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جیسے آپ کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اعلیٰ غذا مل جائے تو کیا کہنے، نہیں ملے گے تو سوکھی روٹی بھی کھائیں گے آپ، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی لاش پڑی ہوئی ہو مردار، اس کے اندر بھی منہ مارے، بھوک کی شدت۔ شریعت اگر اجازت دیتی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور بار بار یہ آ رہا ہے تو آخر کوئی حقیقت ہے کہ مردار کو بھی کھاتا ہے انسان۔ اور یہ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی، کوئی جہاز میں سے گر گیا، کوئی کہیں اور ہو گیا، اور اتنے عرصے وہ رہا کہیں ویرانوں میں، کیا کیا چیزیں اس نے کھائیں جس پر کہ اس نے پھر گزارا کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے کہ طلب ہے،
اس طلب کو پورا کرنا ہے۔ اچھی شے ملے گی تو کیا کہنے، نہیں ملے گی تو کوئی گھٹیا شے جو ہے وہ طلب تو پوری کرنی ہو۔ اسی طرح کسی کو پوجنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو اپنا مطلوب بنانا، کسی کو آدرش بنانا، کسی کو آئیڈیل بنانا، کسی کو نسب العین بنانا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اگر خدا کو نہیں بناؤ گے کسی اور شے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے اولاد کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے پیسے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے شہرت کو بناؤ گے۔ اللہ مطلوب و مقصود نہیں بنے گا تو دنیاوی وجاہت بن جائے گی، نام ہو جائے میرا، دولت ہو جائے میرے پاس، کوئی نہ کوئی شے۔ وطن کو بنا لو گے، وطن پر نثار ہوگے، وطن پر جانے نچھاور کرو گے، وطن کے لیے جیو گے، وطن کے لیے مرو گے۔ قومیت کو بنا لو گے، قومیت کے لیے گندا سا گندا کام بھی کر جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی بھی دے جاؤ گے۔ قومیتوں کے لیے کیا نہیں ہوتا، قومیت ہو، وطنیت ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کسی نہ کسی شے کو ہر باشعور انسان وہ اپنا مطلوب و مقصود بناتا ہے لا محالہ۔ بس مبارک ہے وہ، کامیاب ہے وہ جن کا ذہن، جن کی معرفت ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ وہی محبوب، وہی مطلوب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے در حقیقت تیسرا تصور، یہ بلند ترین تصور ہے۔ ذہن میں رکھیے، عامیانہ تصور معبود کا بحیثیت مشکل کشا، بحیثیت رازق، بحیثیت دستگیر، بحیثیت مددگار، یہ ہے معبود کا ایک تصور۔ یہ ہے عام آدمی کا تصور۔ وہ عام آدمی اس سطح تک بھی اگر توحید پر آ گیا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی رساں نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو آپ کو تکلیف سے نجات دے سکے، توحید مکمل ہو گئی اس کی ذہنی سطح یہی ہے، اس سے آگے کا وہ مکلف نہیں ہے۔ سوچنے سمجھنے والے فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے، وہ پھر یہ کہ وہ ذات جس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ہے، جس پہ این بردان کہ ہست ہے ضرور، کیا کیسا ہے، کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردان کہ ہست ہے ضرور، کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جس کو کہ میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کانسیپٹ ہے، گاڈ از پرسیپٹ۔ جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت سطح ہے یہاں پر ہے، یہ پرسیپشن ہے میری، کنسیپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہو گیا، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسیپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہی ہے کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردان کہ ہست، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے، کیسا ہے، یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا؟ وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت، اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے، اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوزڈ ایک اس کا وجود ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم معنی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ وحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے۔ لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکۃ الآراء ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، وحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں، اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا، ما فی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سورت ختم بھی ہوئی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا، یا احد و عشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، فاما احدکما فیسقی ربہ خمرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم میں سے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ با ہما ہے۔
اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے۔ اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا اللہ کے لیے، الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے، لیکن احد یہ شے ہی اور ہے۔ بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں، کہہ دو اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر ہے، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے، اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ۔ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں۔ سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد۔ بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے۔ مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے توحید وجودی۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی مانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا ہے۔ یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر ہی ادھر ہے جو ہے، وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے۔ اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی وجود نہیں، لیکن نظر تو آ رہا ہے۔ جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ای اثر خداوندی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یا جیسے وہ آتشی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے، اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں۔ وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی۔ یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، نظر تو آ رہا ہے۔ تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی مارکت الآرا کتاب ہے فلسفے کی، یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا، اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل،
اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق ہے۔ چونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، اس کو ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے، باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں۔ ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا۔ مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اللہ اکیلا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا، وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی۔ لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے، اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے، اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے ہے، پینٹر ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ، یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں، جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے، اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے۔ لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے، اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مدلول یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ، اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے، اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت میں ایک جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب ایک تصور ہے نا، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ بایزید بسطامی ہے، جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان، میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو، اب بھی حقیقت میں وہی ہے۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجئے محبت ہر ایک کی، اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔
تو ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تو مطلوب ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام موجودات کی نفی ہو گئی، بلکہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ یہ اعتباری وجود ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دائمی وجود، مستقل وجود، وہ وجود جو از خود ہے، با خود ہے، خود بخود ہے، جسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا، جس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی شروع ہوا اور کبھی ختم ہو جائے، وہ وجود حقیقی صرف اللہ کا۔ اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اس معنی میں اگر کہا جائے لا موجود الا اللہ تو ہر شخص کہے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، دعا استخارہ میں حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ میں تجھی سے استخارہ کر رہا ہوں، انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں تھی حضور کو؟ کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا حضور کو؟ یہ بمقابلہ علم خداوندی، بمقابلہ قدرت خداوندی کل موجودات کی قدرت اور علم کی نفی مطلق ہو جائے گی، کوئی علم نہیں۔ یہی بات یہاں کہہ دیجیے، کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اللہ۔ بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں۔ تعبیرات میں ذرا سخت سے سخت تر مقامات بھی آ جاتے ہیں، مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک یہ بات سامنے نہ آئے، چار اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے، تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ ثلث قرآن کے مساوی یہ صورت ہے، تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے ہو، وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور اس کے مفہوم کو بھی دو معنی سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو چونکہ ایک مرفوع روایت بھی امام راضی لے کر آئے ہیں، روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا صمد ہونا کیا معنی ہے اس کے، تو آپ نے فرمایا هو السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ اصل میں یہ صمد جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان، مضبوط چٹان کی طرف جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے۔ اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے، بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر، اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ بھی ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے تھے، اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے۔ تو حضرت عمر نے وہیں اللہ نے کہیں دکھا دیا، اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے۔ آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے 1400 برس قبل دکھا سکتا تھا۔ انہونی بات نہیں ہے کہ وہ نقشہ سامنے آ گیا، جیسے حضور فرماتے ہیں جب آپ شب معراج سفر معراج سے واپس آئے، جب سوال کیے لوگوں نے اچھا آپ مسجد اقصی میں گئے تھے، وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کیا ہے؟ تو اب حضور ایک دفعہ چونکے کہ اب یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں پر، لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پڑ جاتی۔ اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ، اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بعد نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو پشت پر رکھو۔ پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے، آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے، اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو وہ توجہات جو ہیں وہ منقسم رہیں گی۔ بہرحال یہی معاملہ ہے صمد کا، وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو پناہ گاہ سمجھا جائے، جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے، اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے، وہی مقصود بن جاتا ہے، وہی محبوب بن جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی تکریم ہوگی، اسی کا اعزاز ہوگا،
اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، جس بڑے بڑے سردار. تو یہ سمد جو ہے اس معنی میں، اور ایک سمد وہ شے ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو، لا جوف لہو، بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان. ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے، لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان ہے. ان دونوں اعتبارات سے اللہ الصمد کا ترجمہ اب مولانا فراہی، مولانا اصلاحی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی با ہما ہے، ذات میں بے ہما، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یکتا بلکہ اکیلا. لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے، مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو، مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو. نہیں، سب کا ملجا وہی ہے، سب کا ماوا وہی ہے، سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے، سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے. تو وہ اللہ صمد ہے. یہ دو احد اور صمد جو ہے اس نے جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے ایک تصور کو مکمل کیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی اور القیوم، الحی از خود زندہ، زندہ جاوید، اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے. پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا. اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے، بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. ربط الحادث بالقدیم کی مثال، اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے. انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے، تاج محل کا نقشہ، جس نے تاج محل دیکھا ہو. چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا، مینار پاکستان کا تصور کیجئے، ذہن میں نقشہ قائم کیجئے. یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس وقت. اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتکاز ہے، توجہ اس پر ہے، توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وجود ختم. بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا، یہ سارا سلسلہ اس کا قیوم اللہ ہے، تھامے ہوئے، اسی کی توجہ، اسی کی عنایت، اسی کی ربوبیت، اسی کی خبرگیری، اسی کی تدبیر، یہ سب اس کو تھامے ہوئے. تو اپنی ذات میں الحی، کائنات کے لیے القیوم، اسی طرح اپنی ذات میں الاحد، اکیلا، تنہا، بے ہما، اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے الصمد، اسی کی طرف رجوع، اسی کی طرف توجہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا. اس اعتبار سے اس میں توحید عملی آ گئی. اسی سے مانگو، اسی سے پناہ طلب کرو، اسی کی طرف توجہ کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو، اسی کے سامنے مشکلات پیش کرو. یہ جو ہے پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی توقیر کرو، اسی کی تعظیم کرو. یہ تمام چیزیں کہ جو عمل میں آ جائیں گی وہ توحید وجودی، یہ توحید عملی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تیسری آیت میں ہے توحید ذاتی، لم یلد ولم یولد. میں شرک کے مختلف اقسام کے ضمن میں جو 6 کیسٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت دنیا میں عام ہوئے ہیں، اس میں یہ تقسیم بیان کر چکا ہوں. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العمل یا شرک فی الحقوق. یہ 3 شرک ہیں. شرک فی العبادت، یہ تیسری جو نوعیت ہے، اس کے لیے شرک فی الحقوق بھی کہا جا سکتا ہے. اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی کو اس کو شرک عملی بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال شرک عملی کی جڑ کاٹ دی اللہ الصمد. پہلا جو توحید کا درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. یہ حکماء اور فلاسفہ کی بھی چوٹی کے لوگ، جہاں حکمت اور تصوف دونوں چیزیں جا کر جڑ جاتی ہیں، وہ ایک مقام ہے. خالص فلسفہ بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا، اور عقل اور فکر کی بلندی نہ ہو تو تصوف بھی محض نفسیاتی ریاضتیں بن کر رہ جاتی ہیں، سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے سوا کچھ نہیں رہتا. اصل تصوف جس کا میں قائل ہوں وہ ہے کہ جو فکر اور فلسفے کی بھی انتہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی، ذہن اور قلب دونوں کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ. بہرحال تو یہاں جو تیسرا شرک ہے، اور جو ہمارے اس شرک کے بیان میں آتا ہے نمبر 1 پر، بدترین شرک، شرک فی الذات.
اس کی بدترین صورت، فلسفیانہ صورت تو وہ ہے ہماوست، اللہ ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے۔ برف تھا پگھل کر پانی بن گیا، اللہ تھا اس نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا۔ اب اللہ کہاں ہے؟ یہی کائنات اللہ ہے۔ اللہ پانی تھا وہی تو بھاپ بن گیا، اب پانی کہاں ہے؟ یہ بھاپ ہی تو پانی ہے۔ ایک یہ شکل ہے، یہ بدترین صورت ہے شرک فی الذات کی، یہ ہے وہ ہماوست، یہ جس میں کہ ہر شے خدا بن گئی، اس لیے کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ صورت اختیار کر لی۔ یا پھر مذہبی میدان میں یہ شرک آیا ہے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی۔ بیٹا بیٹی ایک تو یہ سمجھے اولاد جو ہے وہ جز ہوتا ہے۔ اولاد کیا ہے؟ باپ کا ایک نطفہ ہے، اسی سے تو اسی نے ڈیولپ ہو کر ایک شکل اختیار کی ہے نا۔ اور پھر وہ کفو ہوتا ہے برابر کا، سید باپ ہے تو بیٹا بھی تو سید ہی ہوا نا، مغل باپ ہے تو بیٹا بھی مغل ہے، اسی طریقے سے گھوڑا ہے تو بیٹا بھی گھوڑا ہی ہے۔ وہ تو جنس جو ہے اس میں کفو جس کو کہتے ہیں ہم، برابری کا معاملہ یہ ہے اولاد کے اندر، اس سے زیادہ برابری کا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پہلو سے لم یلد ولم یولد نے جڑ کاٹی ہے ان تصورات کی کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ملائکہ کو اہل عرب جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ یہ بیٹا بیٹی کا تصور، جیسے قرآن کہتا ہے کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی جوڑی نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کوئی تصور نہیں۔ اور عیسائیوں میں تو خیر ایک طبقہ وہاں تک بھی گیا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو بھی الوہیت میں شامل کیا ہے۔ اولین تثلیث تو یہی تھی کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، بعد میں یہ کہ حضرت مریم کو نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ۔ یہ تثلیث ہے جو عام طور پر اب چلتی ہے، لیکن پہلے تو تثلیث کے اندر جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، حضرت مریم کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ لم یلد ولم یولد یہ در حقیقت توحید ذات، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے والدین، نہ کوئی اس کی جورو، نہ کوئی اس کی اولاد۔ اس اعتبار سے وہ یکتا، تنہا، اکیلا، یونیک، انگریزی کا لفظ یونیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ قریب ترین تعبیر کرے گا، ایک یونیک ایگزسٹنس ہے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی یہ اب اس سے زیادہ ہماری زبان ہے، عربی زبان بھی تو آخر انسانوں کی زبان تھی، اس میں کسی ایک ایبسولوٹ اور مطلق تصور کو پیش کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اب یہ اس سے زیادہ جو ہے نفی کرنا مثل کی، مثلیت کی، وہ ممکن نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، اس شرک پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ذات میں شریک کر دیا آپ نے اللہ کی، چونکہ یہ فلسفیانہ ہماوست وغیرہ عرب میں وہاں موجود نہیں تھے، یہ ہندوستان کی بیماریاں تھیں، لہذا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے۔ البتہ شرک فی الذات کی ایک شکل کے جو وہاں موجود تھی وہ بیٹا بیٹی کا تصور، اور شرک فی الذات ہی کی دوسری شکل جو ہندوستان میں یا اور دوسری جگہوں کے فلسفیانہ مذاہب میں ہے وہ ہماوست، کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ روپ، وہ انکارنیشن کہیں یا یہ کہ یہ حلول و اتحاد ایجا محالست، یہ سارے تصورات جو ہیں یہ فلسفیانہ ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کفو، کفو کاف فے اور واو، اور کاف فے اور حمزہ، پھر یہ وہ ہے جو الف واو اور یہ جو ہے بدل جاتے ہیں، یہ ایک ہی مادہ ہے، اسی سے مکافات ہے، بدلہ، جیسا دناہم کما دانو مکافات۔ کف جو ہے کہتے ہیں ہمسر، جس کے لیے ہمارے ہاں جب علماء تقریریں کرتے ہیں تو جو ان کے خطبات ہوتے ہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ، ضد اور ند یہ در حقیقت جو بھی ہمسر ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا، وہ تو چیلنج کرے گا کہیں نہ کہیں، تو ضد بھی کہتے ہیں کسی کا حریف، ند مخالف۔ اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا جبکہ کسی صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حالانکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت میں کہیں بھی وہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ برابر کر رہے ہوں
حضور کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ، لیکن یہ کہ چونکہ لفظ میں اشتباہ تھا، لفظ میں برابری سی ہو گئی ہے، ما شاء اللہ و ما شئتا، تو آپ نے فرمایا، فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو ایک ہی ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے، کتنا ہی چاہے انسان، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کتنا ہی چاہیں کسی کو ہدایت دینا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو کفر جو ہے، اب یہ کفر جو ہے یہ توحید صفات ہے، برابر ہوتا ہے انسان صفت میں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، اور یہ تقریریں میں نے تفصیل سے کی ہوئی ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں، صفات کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم ہوتے ہیں، بلکہ علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علامہ بہت بڑی شے ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علم اللہ کے لیے اور علم بندے کے لیے لفظ ایک ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے مضمون میں۔ وہ علم ذاتی ہے، وہ علم مطلق ہے بلا نہایت، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ علم قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، حادث نہیں ہے۔ اور ہمارا علم، ہمارے سے مراد ہمارا ہو، انبیاء کا ہو، اولیاء کا ہو، کسی کا ہو، بڑے سے بڑے سائنسدان کا ہو، بڑے سے بڑے ولی کا ہو، فرشتوں کا ہو، انبیاء کا ہو، کسی کا ہو، وہ علم یقیناً حادث ہے، قدیم نہیں، وہ یقیناً عطائی ہے، ذاتی نہیں، وہ محدود ہے، لامحدود نہیں۔ یہ تین جب شرطیں عائد کی جائیں گی اور یہ تینوں مستحضر ہوں، تب اس شرک فی الصفات سے انسان بچتا ہے اور کفر بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے گا۔ اور یہی اشتراک ہے موجود میں، ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، ہم کہاں کے موجود؟ اس کا وجود ذاتی، اس کا وجود حقیقی، اس کا وجود مطلق، اس کا وجود قدیم، اس کا وجود قائم و دائم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا ہو، ہمارا وجود مستعار، دیا ہوا، عطا کردہ۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہمارا وجود محدود، ہمارا وجود عطائی، ہمارا وجود حادث، نہیں تھے ہو گئے ہیں، پھر وقت آئے گا نہیں رہیں گے۔ تو وجود کا لفظ مشترک ہے، اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود، وہ وجود مطلق، اور یہ جو ہے ممکن الوجود، یہ ممکنات ہے، یہ اعتباری وجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر، ہم پلہ، ضد اور ند کسی کو بنا دینا، اس کی نفی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں احد دیکھیے اس معنی میں آیا ہے، نفی مطلق۔ یہ بھی ادھر پہلا ذہن میرا نہیں گیا تھا، یہ احد کا لفظ جو ہے، جو میں نے استعمالات بتائے تھے، دو استعمالات تو اسی صورت میں ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے، نفی مطلق، لا یشرک فی حکمہ احدا فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہاں پر بھی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی، کوئی بھی نہیں، سرے سے نفی مطلق ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی وہ جامعیت کہ توحید وجودی، لا موجود الا اللہ، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اعتباری ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، سب کا ملجا وہی، ماوا وہی۔ بڑی پیاری ہے یہ الفاظ، ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، پناہ دینے والا نہیں، اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن میں آ کر پناہ لے لی جائے۔ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، یہ ہے لا ملجا منکا ولا ماوا الیک، یہ ہے اللہ الصمد، توحید عملی۔ نمبر 3 توحید ذات، لم یلد ولم یولد۔ نمبر 4 توحید صفات، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کا ہمسر، ہم پلہ، ضد یا ند نہیں ہے، اس کا مشابہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آج میں نوٹ کر رہا تھا، اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے
اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو 2 آیتیں آتی ہیں، اور عجیب بات ہے یہ صورت ہے 4 آیتوں پر مشتمل، وہ 2 آیتیں۔ ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا آیت الکرسی، خود حضور نے فرمایا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس میں 10 یا 11 جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر، اس لیے کہ بعض حضرات اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سے پہلے بھی ہوا کو محذوف مانتے ہیں، ہو اللہ لا الہ الا ہو، گویا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے، پھر لا الہ الا ہو یہ دوسرا جملہ ہے۔ اس طرح اگر شمار کریں گے تو 11 جملے بن جائیں گے اس ایک آیت کے اندر، ورنہ 10 تو ہے ہی، وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں۔ اور تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش ہے بہت گہرا ہے۔ 5 اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ایک آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ کہو کل حمد صلی اللہ کے لیے، قل الحمد للہ، کل حمد کل ثنا، یہ بھی توحید ہے اصل میں، نظری علمی توحید۔ جو خیر نظر آ رہا ہے، جو بھی ہم تک بھلائی پہنچ رہی ہے، کسی بھی ذریعے سے آئی ہو، کسی بھی سلسلہ اسباب سے متعلق ہو کر ہم تک پہنچی ہو، اس کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالی، لہذا حمد کا سزاوار حقیقی صرف اللہ۔ قل الحمد للہ، توحید کا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے یہ توحید کا، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، سبحان اللہ کہنا جو ہے میزان معرفت خداوندی کا نصف ہو جاتا ہے، اور پورا پلڑا بھر جاتا ہے الحمدللہ سے۔ پھر لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہ توحید سیاسی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، دوست اس کے ہیں، تمہارے دوست ہوتے ہیں، تم انہیں پالتے ہو، دوستیوں کو اس لیے پالتے ہو کہ شاید کل کہیں کام آ جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے، انسانی معاملات ایسے ہیں، لہذا دوستیاں پالی جاتی ہیں، دوستوں کی غلط فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں، ان کے غلط مطالبے بھی پورے کیے جاتے ہیں، یہ کس لیے کہ کرنی دبتی ہے آپ کی، اللہ کی کرنی کسی سے دبتی نہیں ہے، اس کے ولی ہیں لیکن اس کے کسی ذوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تو بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی میں نے صرف یہ نوٹ کرا دیا آپ کو کہ اس سورہ مبارکہ کے قریب آتی ہیں اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ آیات، لیکن ظاہر بات ہے کہ سورہ اخلاص ابتدا میں نازل ہوئی، ابھی چہمے گوئیاں شروع ہی ہوئی تھی، یہ کسے پوجتے ہیں، ان کا معبود کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، صف لنا ربک اور انصب لنا ربک، اس کا جواب بہت سادہ الفاظ میں لیکن جامعیت اس کے اعتبار سے جو اپنا منفرد مقام ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے، اور جبکہ وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں ثلث قرآن کے مساوی، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم گہرائی میں اس کا جو قلب کے اوپر، ذہن کے اوپر، ہماری سوچ پر، ہماری نفسیات پر جو اثرات مترتب ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں، وہ بھی ایک لطیفہ، علمی لطیفہ ہے، یاد رہے گا۔ یہ خاقانی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے فارسی کے، ان کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی دعوت میں کسی امیر کے ہاں مدعو تھے، تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو رتبے میں ان سے بڑے کمتر تھے، لیکن یہ کہ جگہ انہیں ایسی ملی کہ جو اس محفل کے اعتبار سے ذرا ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے فروغ تھی۔ تو کچھ جو ذرا ہلکے مزاج کے لوگ تھے، جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن تھا، وہ انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ آج یہ خاقانی کو کہاں جگہ ملی ہے، کس جگہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے، بلکہ 2 شعر۔ گر فروتر نشست خاقانی، نہ مرا عار نہ ترا ادب است، قل هو اللہ کے حمد باری است، تحتا تبت یدا ابی لہب است، کہ اگر قرآن مجید میں قل هو اللہ جیسی صورت جو ہے وہ تبت یدا کے نیچے درج ہے، تبت یدا اوپر رکھی ہوئی ہے،
اوپر لکھی ہوئی ہے تو قل هو اللہ کے حمد باری است تحت تبت یدا ابی لہب است. تو اس لیے اگر آج مجھے کہیں مقام جو ہے نچلا مل گیا ہے نشست کے اعتبار سے تو اس میں میرے لیے کوئی عار نہیں، تمہارے لیے کوئی عزت کی بات نہیں. بہرحال یہ صرف ایک